اللہ 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ ہو۔ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشستوں میں تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے حوالے سے لفظ تصوف اور لفظ صوفی یا صوفیہ، اس کے لغوی اور معنوی اشتقاق پر گفتگو کرتے ہوئے امام ابو بکر محمد بن اسحاق البخاری الکلابازی کی کتاب التعرف کے متعلقہ باب کا مطالعہ مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد آخری نشست میں جو اس سے قبل گزری، اس میں امام ابو نصر السراج الطوسی ان کی کتاب اللمع پر اپنی گفتگو مکمل کی، صرف اس ایک نقطہ پر کہ لفظ تصوف کا مادہ کیا ہے اور یہ کس مادہ سے مشتق ہوا ہے، لغوی لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی بتوفیق الہی اسی موضوع پر امام ابو القاسم القشیری کی کتاب الرسالہ القشیریہ کے حوالے سے اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا، مگر ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ میں کتاب اللمع کی نسبت ایک بات اور عرض کر دوں، چونکہ اس پر پوری نشست ہم نے مکمل کی تھی، جو امام ابو نصر عبداللہ بن علی السراج الطوسی کی اللمع میں لفظ تصوف اور لفظ صوفیہ کے اشتقاق پر آئی ہے۔ ایک بات تو میں نے عرض کر دی تھی اس کتاب کی ثقافت کے لحاظ سے، کہ جہاں تک اس کتاب کی ثقافت کا تعلق ہے اور اس کتاب کے معتبر سند اور اتھارٹی ہونے کا تعلق ہے، میں نے ایک ریفرنس تو شروع میں دے دیا تھا کہ یہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس کے میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ جسے محض ائمہ تصوف و معرفت میں سے کسی صوفی اور کسی شیخ اور کسی مصنف کی کتاب تصور کیا جائے، ہر چند کہ یہ کتاب تصوف پر ہے، مگر اس کے مؤلف بذات خود بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے اصولی بھی ہیں، بہت بڑے متکلم بھی ہیں، یعنی امام عقیدہ بھی ہیں، امام تفسیر بھی ہیں، امام حدیث بھی ہیں اور امام تصوف و معرفت بھی ہیں، اور بڑے جلیل القدر ائمہ حدیث اس کتاب اللمع کی روایت کرتے رہے ہیں۔ اس باب میں نے یہ بات عرض کی تھی شروع میں کہ بڑی معروف روایت
اس کتاب اللمع کی جو ہم تک پہنچی ہے، اور علماء کے پاس شرق تا غرب آفاق میں جو روایت کتاب اللمع کی پہنچی ہے، وہ زیادہ تر امام ابن الجوزی کے طریق سے پہنچی ہے۔ یعنی وہ امام ابن الجوزی جو فن حدیث کے بہت بڑے علامہ علی الاطلاق ہیں، جرح و تعدیل پر بہت بڑی اتھارٹی ہیں، اور علم الاسماء پر اور حدیث کے باب میں علم الرجال اور علم الروات پر بہت ہی اعلیٰ درجے کے اور اعلیٰ مقام کے یہ امام ہیں، اور اصول حدیث میں ان کا نام بڑا سند ہے۔ اس سطح کے امام کا اس کتاب اللمع کو روایت کرنا اور ان کے ذریعے پھر امام ابو نصر السراج یا توسی تک کی سند کا پہنچنا، یہ بذات خود اس کتاب کے لیے بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ آج میں اس ضمن میں جو بات میرے ذہن میں آئی، جو پچھلی نشست میں نہیں کر سکا، میں نے چاہا کہ اسے بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں، اور پھر الرسالہ القشیریہ کی طرف آئیں۔ جیسے امام ابن الجوزی نے روایت کیا ہے کتاب اللمع کو، امام ابن الجوزی سے کہیں زیادہ لوگ اہل علم واقف ہیں حدیث کے ایک اور بہت بڑے امام کے، ایک جلیل القدر محدث کے اور شارح بخاری کے، جو علم الحدیث میں یعنی اوائل دور سے اواخر تک اپنا پایا اور اپنی کوئی مثال نہیں رکھتے۔ میری مراد امام الحافظ ابن حجر عسقلانی سے ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سو الحافظ ابن حجر عسقلانی، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ صحیح بخاری کی سب سے بڑی متداول شرح فتح الباری، جس پر عالم عرب اور عالم عجم سب علماء کا اتفاق و اجماع ہے، اور صحیح بخاری کا کوئی درس اور اس کی تدریس اور اس کا مطالعہ پڑھنا پڑھانا ہی ممکن نہیں ہوتا فتح الباری کے بغیر۔ وہ امام ابن حجر عسقلانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اپنا ثبت، اپنا پورا ایک ثبت لکھا ہے، جس میں انہوں نے ان تمام کتب کا، خواہ وہ علم تفسیر سے ہیں، خواہ وہ علم حدیث کی ہیں، خواہ وہ علم فقہ سے ہیں، اصول میں ہیں، فروع میں ہیں، علم الزہد والرقائق میں ہیں، علم التصوف میں ہیں، علم التاریخ میں ہیں، علم اللغت میں ہیں، علم الادب میں ہیں، کسی بھی فن میں جو کتابیں انہوں نے اپنے شیوخ سے پڑھیں، امام ابن حجر عسقلانی نے اپنے شیوخ اور اساتذہ سے، جلیل القدر ائمۃ العصر سے پڑھیں، قراءتاً پڑھی یا سماعاً پڑھی اور ان کی اجازت لی، تو امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں خود اپنی تمام کتب کی، جن کا انہوں نے اپنے شیوخ سے پڑھا اور سند کے ساتھ ان کی اجازت لی اور سماع کیا، ان کی پوری سند اس کتاب کے مصنف تک انہوں نے بیان کی ہے۔ تو گویا اپنی جملہ اسانید اور اجازات کی کتاب ثبت جو ہے، وہ پورا ایک معجم ہے، ایک فہرست ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے خود مرتب کی ہے، اور بڑی نایاب اور بڑی جلیل القدر کتاب ہے امام عسقلانی کی۔ اس کو میں انشاءاللہ تعالی بالالتزام آپ کو دوران میں دکھاؤں گا، جب کتابوں پر بات آئے گی میں وہ کتاب دکھاؤں گا، اور اس کتاب میں سے اسانید آپ کو انشاءاللہ تعالی پڑھ کے سناؤں گا۔ اس میں امام ابن حجر عسقلانی نے صرف تصوف اور معرفت اور زہد کے موضوع پر، تصوف کے موضوع پر 100 کتب کا ذکر کیا ہے، جو امام ابن حجر عسقلانی نے اپنے اساتذہ، شیوخ اور ائمہ عصر سے بالاجازت اور بالاسناد کتب وہ پڑھی ہیں۔ تو صرف تصوف میں امام ابن حجر عسقلانی نے 100 کتابیں پڑھی، اور جتنی نامور کتب تصوف کی امہات الکتب معروف ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ دوران میں ہمارے اس لیکچرز کی سیریز میں آئے گا، کم و بیش وہ ساری کتابیں امام عسقلانی نے
درسن پڑھی ہیں، سبقن پڑھی ہیں، قراتن پڑھی ہیں، سمان پڑھی ہیں اپنے اساتذہ سے، اور خود اپنے ہاتھوں سے اس امام تک، مؤلف کتاب تک اپنی اسانید کو بیان کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کتب تصوف کا مقام اور درجہ کیا ہے، اور ان ائمہ تصوف کا علم شریعت میں اور علم الحدیث میں ائمہ حدیث کی نگاہ میں مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اب میں یہ بات نہیں کر رہا کہ صوفیاء نے ائمہ تصوف کو کس نگاہ سے دیکھا ہے، یا صوفیاء کے عقیدت مندوں نے کتب تصوف کو اور کتب معرفت کو اور ائمہ تصوف و معرفت کو کس نگاہ سے دیکھا ہے، اور ان کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا ان کے مریدین کے ہاں کیا ہے، متوسلین کے ہاں کیا ہے، ان کے عقیدت مندوں کے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ میں بات کر رہا ہوں ائمہ حدیث، جن کے اتھارٹی ہونے پر جس شخص کو، جو طالب علم ہے، ادنا سا بھی طالب علم ہے علم الحدیث کا، وہ ان کی اتھارٹی ہونے پر اور ان کے اس مقام و مرتبہ پر اور اس ثقافت پر بالکل دوسری بات نہیں کر سکتا، سر تسلیم خم کرتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے لوگ جن کتابوں کو سبقن پڑھیں، اپنے شیوخ اور اپنے اساتذہ سے درسن پڑھیں اور قراتن پڑھیں اور سماعن پڑھیں اور اجازت لیں، اور ان کی پوری متصل سند اس کتاب کے مصنف امام تصوف تک بیان کریں اپنی کتاب میں، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصوف پر ان کا عقیدہ کیا ہے اور ائمہ تصوف ان کی نگاہ میں کیا ہیں، اور یہ کتب تصوف معتبریت میں اور معتمدیت میں اور اپنی ثقافت میں کیا مقام رکھتی ہیں ان ائمہ حدیث کے ہاں، جو جرح و تعدیل کے بھی امام ہیں۔ لہٰذا میں نے چاہا کہ آج کتاب اللمع کی نسبت بھی امام عسقلانی کا حوالہ دے دوں، اور پھر ہم آگے امام ابو القاسم القشیری اور ان کی کتاب کی طرف بڑھیں۔ تو امام ابن حجر عسقلانی نے کتاب اللمع بھی پڑھی ہے سبقن اپنے شیوخ سے۔ اب آپ دیکھیے، اگر کسی امام حدیث کا عام درجے کے آدمی نہیں ہے، اگر کسی کا اعتقاد ہی نہ ہو تصوف میں، اور کوئی تصوف کو بدعت سمجھتا ہو، اور وہ کوئی امام العلم ہے اور وہ تصوف کو معاذ اللہ خرافات سمجھتا ہو اور متوازی دین سمجھتا ہو، یہ دین اسلام کے دائرے سے خارج عجمی اثرات سے تشکیل پانے والا کوئی فکر، مذہب، فلسفہ یا خیال اور عقیدہ تصور کرتا ہو، تو وہ تو اسٹریٹ اوے اس کو رد کر دے گا۔ وہ کتابیں کیوں پڑھے گا؟ غلط عقیدے کے لوگوں کی مؤلفین کی کتابیں امام ابن حجر عسقلانی جیسا امام کیوں پڑھے گا؟ علامہ ابن الجوزی جیسا کیوں پڑھے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ پڑھیں، بلکہ اسانید پوری متصل سند کے ساتھ اپنے تمام شیوخ کے ساتھ اپنی اسبات میں ان کا ذکر کریں۔ یہ ذکر کرنا اپنے سبت میں اسانید متصلہ کے ساتھ، یہ اس کتاب کی اتھارٹیٹیونیس اور اس کتاب کے مضامین، مشمولات اور اس کے کنٹینٹس پر مہر تصدیق ثبت کرنا ہے۔ سو امام ابن حجر عسقلانی وہ کتاب اللمع، انہوں نے اس کی سند لی ہے اور اس کی روایت کی ہے امام ابو الحسن علی بن محمد بن ابی المجد سے، کتاب اللمع کی، جو ابو نصر السراج الطوسی، یہ میں نے جس کا ذکر کیا، اس کی تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے پچھلی نشست میں۔ یہ کتاب تصوف کی معرکۃ الآراء کتاب اور ٹیکسٹ بک ہے۔ تو امام ابو نصر السراج الطوسی کی اس کتاب کو امام عسقلانی روایت کرتے ہیں امام ابو الحسن علی بن محمد بن ابی المجد سے۔ وہ روایت کرتے ہیں امام سلیمان بن حمزہ سے، وہ روایت کرتے ہیں امام عمر الدینوری سے، پھر وہ روایت کرتے ہیں اس کتاب اللمع کو امام ابو الوقت عبد الاول السجزی سے۔ میں نے ان کا تذکرہ پہلے کر دیا تھا کہ یہ شرق تا غرب آفاق و عالم میں صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ آپ سمجھ لیں آدھی دنیا سے زیادہ تک ائمہ حدیث اور علماء اور محدثین تک صحیح بخاری کی روایت امام ابو الوقت عبد الاول السجزی سے ملی ہے۔ چلیے، ان کے
اور امام بخاری کے درمیان 3 واسطہ ہے، امام ابو الوقت عبد الاول السجزی اور امام بخاری کے درمیان 3 واسطے، اور پوری دنیا میں صحیح بخاری ان کی روایت سے گئی ہے، یہ راوی ہے صحیح بخاری۔ تو یہ راوی ہے صحیح بخاری امام ابو الوقت عبد الاول السجزی، یہ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں صحیح بخاری کے راوی ہیں، وہاں یہ تصوف کی کتاب اللمع جو امام ابو نصر السراج الطوسی نے لکھی ہے اس کے بھی راوی ہیں، اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ اور ایمان ہے ان چیزوں پر، اور یہ ان کا نام حافظ ابن حجر عسقلانی کی سند میں آتا ہے، جن شیوخ سے ان تک سند پہنچی ہے روایت کتاب اللمع کی۔ اور پھر امام عبد الاول السجزی وہ روایت کرتے ہیں امام ابو بکر احمد بن ابی نصر الکرمانی سے، وہ روایت کرتے ہیں کتاب اللمع کو امام ابو محمد الحسن بن محمد الاسطوائی سے، اور امام ابو محمد الاسطوائی یہ براہ راست انہوں نے اس کتاب کا سماع کیا ہے امام ابو نصر السراج الطوسی سے۔ تو گویا میں نے کتاب اللمع کی 2 سندیں بیان کر دیں، ایک وہ سند جو امام ابن الجوزی کی ہے جو اس کتاب کے شروع میں صف اول پر مطبوع ہے، اور ایک سند تحقیق کر کے امام ابن حجر عسقلانی کے ثبت سے نکال کے آپ کو بیان کر دی۔ اور اس طرح علی ذی القیاس دیگر ائمہ بھی اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اور اسانید کے ساتھ ان کتب کو پڑھتے اور ان کتب کو کامل عقیدہ رکھتے ہوئے اس کی روایت کرتے رہے۔ اب آج ہم اگلا ریفرنس لے رہے ہیں، اگلی کتاب امام ابو القاسم القشیری سے۔ یہ ہے امام ابو القاسم القشیری، ان کا رسالہ القشیریہ۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں اور سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، ان کی اطلاع کے لیے یہ امام ابو القاسم القشیری، ان کا زمانہ اور ہمارے ہاں لاہور میں حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایک ہے، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شیوخ میں سے ہیں۔ امام ابو القاسم القشیری حضور داتا گنج بخش کے اساتذہ میں سے ہیں۔ وہ جب بھی کشف المحجوب میں ذکر کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ استاذ کا لفظ لکھتے ہیں۔ تو گویا سیدنا علی حجویری کے شیوخ اساتذہ میں سے ہیں امام ابو القاسم القشیری۔ اب ان کی کتاب سے ہم لفظ تصوف کے معنی کا بھی ایک سرسری مطالعہ کر لیں گے، مگر اسی طرح قبل اس کے کہ میں اس کتاب کے لفظ تصوف کی بحث پر آؤں، میں اس کتاب کی پھر مقام و مرتبہ اور امام ابو القاسم القشیری کا اسلام کی تاریخ میں علمی مرتبہ اور علمی درجہ کیا ہے اس پر بھی میں گفتگو ضروری سمجھوں گا، اور یہ میں ہر کتاب کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ جو تصوف کی کتاب آئے اس پر تذکرہ ایسا کرتا چلوں تاکہ سامعین یہ نہ سمجھیں کہ یہ کتب تصوف ہیں، اس لیے کہ جب تصوف کے بارے میں بعض ذہن پراگندہ ہو گئے، تصوف کا کنسیپٹ کلیئر نہ رہا، تصوف کی پکچر ذہنوں میں صحیح اجلی نہ رہی، صوفیاء کا تصور درست نہ رہا، صوفیاء کے مقام و مرتبہ کی صحیح معرفت نہ رہی، انہیں دنیائے علم بلکہ اسانید علم سے الگ چینل کے کچھ افراد تصور کر لیا گیا، محض کشف و کرامات اور خوارق کے ساتھ متعلق، اور زہد اور ورع اور تقویٰ کے لوگ بنا لیا، مگر علم میں، حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، علوم قرآن میں، علوم شریعت میں ان کے مقام و مرتبہ سے جب آگاہی نہ رہی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ائمہ تصوف کی بات کا وہ وقعت اور وہ درجہ علمی اعتبار سے ذہنوں میں نہیں آتا، اور وہ اس قدر اپیل نہیں کرتے جس طرح دیگر ائمہ حدیث اور ائمہ علم کی باتیں اپیل کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ اس مطالعے کے ہر کتاب کے تذکرے سے قبل یہ مغالطہ دور ہوتا چلا جائے، اور ایک بھرپور قسم کا جو مغالطہ جس نے تمام ذہنوں کو پراگندہ کر دیا ہے وہ دور ہو جائے۔ تو امام ابو القاسم القشیری کا بھی سن لیجئے، ان کی سند بھی میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، پھر ان کے مقام پہ بات کر لیتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے بھی خود
الرسالہ القشیریہ کو سبقاً پڑھا ہے، اور صرف ایک نے نہیں، میری دانست میں اگر آپ سینکڑوں ائمہ حدیث اور ائمہ علم اور ائمہ فقہ جلیل القدر نام سینکڑوں کی تعداد میں اگر آپ ان کو لیں تو علم کی، اسلام کی تاریخ میں اور دنیا علم کی جتنے بڑے بڑے نامور نام ہیں، اتھارٹیز ہیں، ثقہ اور سند نام ہیں، ان میں کوئی نہیں ہے جس نے رسالہ قشیریہ سبقاً اپنے شیوخ سے نہ پڑھا ہو۔ جیسے درسی کتاب ٹیکسٹ بک پڑھی جاتی، میں آگے چل کے کوٹ کروں گا، یعنی جو کتاب آپ اٹھا لیں، شرح حدیث کی امام عسقلانی کی اٹھائیں فتح الباری، امام قسطلانی کی اٹھا لیں، علامہ عینی کی اٹھا لیں، امام نووی کی شرح مسلم اٹھا لیں، قاضی ایاز کی بحثوں کو اٹھا لیں، امام قرطبی کو اٹھا لیں، حافظ ابن کثیر کو اٹھا لیں، امام فخر الدین رازی کو لے لیں، الغرض تفسیر کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں، عقائد کی بحثوں میں، حتیٰ کہ اصول حدیث میں مقدمہ لے لیں ابن الصلاح کا، اور اصول حدیث کی دیگر کتابوں کو لیتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، آپ کو شاید ہی کوئی کتاب علم کے کسی باب کی ایسی نہیں ملے گی، ایک بھی کتاب شاید ایسی نہ ملے کہ جس میں کہیں نہ کہیں بطور اتھارٹی وہ امام، خواہ تفسیر کا ہے، خواہ حدیث کا ہے، خواہ فقہ کا ہے، خواہ عقیدے کا ہے، وہ امام ابو القاسم قشیری کو بطور اتھارٹی کوٹ نہ کرتا۔ کوئی کتاب نہیں ملے گی میری زندگی میں، شاید ہی کوئی کتاب ایسی گزری ہو ہزارہا کتب میں سے جس میں بحث کی جاتی ہے علم کے ساتھ، عقائد کے ساتھ، شرح حدیث کے ساتھ، اور اسلام کے اصول کے دین کے کلیات اور فروعات کی شرح میں، اور امام ابو القاسم قشیری کا ذکر بطور اتھارٹی کہیں نہیں آتا، شاید ہی کوئی کتاب ایسی نہ ہو۔ لہٰذا میں صرف اس وقت اختصار کے لیے کوٹ کر رہا ہوں امام ابن حجر عسقلانی، وہ جو ایک نام ایسا ہے جو شرق تا غرب، عرب و عجم میں جس نام کی ثقافت پر کوئی شخص انگشت اعتراض نہیں رکھ سکتا۔ تو امام عسقلانی نے بھی اپنی پوری سند اس رسالہ قشیریہ کو پڑھنے کی اپنے شیوخ کے ساتھ بیان کی۔ تو امام ابن حجر عسقلانی نے الرسالہ قشیریہ، امام ابو القاسم القشیری کا، یہ روایت کرتے ہیں رسالہ القشیریہ کو امام عسقلانی حافظ ابو الفضل بن الحسین، اور الحافظ یہ حافظ الحدیث ہیں۔ اب آپ دیکھیے دونوں حفاظ الحدیث، حافظ ابو الحسن الہیثمی، ان دو ائمہ حدیث سے روایت کرتے ہیں امام عسقلانی الرسالہ القشیریہ کو۔ پھر یہ دونوں ائمہ روایت کرتے ہیں رسالہ القشیریہ کو امام ابو محمد عبداللہ بن محمد بن ابراہیم المقدسی سے، وہ روایت کرتے ہیں اسے الفخر علی بن احمد بن عبد الواحد بن البخاری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں رسالہ قشیریہ کو امام محمد بن معمر بن فاخر سے، اور وہ براہ راست امام ابو القاسم القشیری سے روایت کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ہے، اس طرح اس کے علاوہ کئی اسانید ہیں خود امام عسقلانی کی الرسالہ قشیریہ اور امام قشیری کی کتب تک، کئی اور بھی اسانید ہیں، میں نے ان میں سے صرف ایک پڑھ دی آپ کے لیے۔ اب اس چیز کو ذہن نشین کر کے اب ہم آ جاتے ہیں امام ابو القاسم القشیری کے علمی مقام و مرتبہ تاکہ جانیں، تاکہ ان کی بحث اور ان کا نقطہ نظر ہم سمجھ تو سکیں کہ جس کا ریفرنس میں دے رہا ہوں اس محدث کا، اس امام کا مقام کیا ہے علم کی دنیا میں۔ میں نے ان کو جمع کیا ہے، میری اپنی ائمہ تصوف تک جو اسانید ہیں، میری اسانید متصلہ، اس کا نام ہے السبل الوہبیہ فی الاسانید الذہبیہ۔ ائمہ حدیث تک جو میری اسانید ہیں متصلہ 125 اسانید، جیسے امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور کل ائمہ حدیث تک، وہ میرا ثبت ہے جس میں اس کا نام ہے الجواہر الباہرہ فی الاسانید الطاہرہ۔ اور میری اسانید جن کا ذکر میں نے کیا ہے تمام متصل اسناد تمام شیوخ کے ساتھ ائمہ تصوف اور ان کی کتب کے لیے، وہ السبل الوہبیہ ہے۔ میں نے یہ تفصیلات اس میں بھی جمع کر دی۔ امام ابو القاسم القشیری، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا آپ کو، 376 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن
جن ائمہ حدیث سے یہ پڑھے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ امام ابو القاسم القشیری اور امام بیہقی جو حدیث کے بہت بڑے معروف امام ہیں، صاحب سنن کبریٰ، امام بیہقی اور ابو القاسم القشیری، یہ ہم مکتب ہیں، ایک ہی جماعت میں، ایک ہی صف میں اکٹھا، یہ زمیل ہیں دونوں، اکٹھے ائمہ حدیث کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے ہیں۔ یہ تو ایک بات۔ پھر جو ان کے شیوخ ہیں جن سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے، امام ابو القاسم القشیری، جب امام قشیری کی بات آ گئی، رسالہ قشیریہ کی، لوگوں نے فقط یہ سمجھ لیا کہ یہ صوفی ہیں اور اسے صوفی کی بات سمجھ کے ٹھکرا دیا معاذ اللہ۔ تصوف کی کتاب سمجھ کر جن کا ذہن تصوف کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، اس نے اس کی سطح کو گرا دیا۔ میں اس کی کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بذات خود جہاں امام ہیں علم تصوف کے، وہاں امام ہے علم حدیث کے بھی۔ یہ بہت عظیم الشان تفسیر کے بھی مصنف ہیں امام قشیری، اور ان کے شیخ ہیں حدیث میں امام ابو بکر محمد بن الحسن بن فورق الاصبہانی۔ یہ وہ امام ہیں کہ امام بیہقی نے بھی حدیث انہی سے پڑھی ہے اور امام ابو القاسم قشیری نے بھی ان سے پڑھی۔ اسی طرح امام حاکم جو صاحب مستدرک ہیں، امام ابو القاسم قشیری نے بھی ان سے پڑھا ہے، حدیث ان سے پڑھی، اور امام بیہقی نے بھی ان سے پڑھی۔ جا بجا یہ وہ اساتذہ ہیں کہ امام بیہقی السنن الکبریٰ میں جب حدیث کی سند لاتے ہیں تو امام ابو بکر محمد بن الحسن بن فورق الاصبہانی کی روایت سے لاتے ہیں۔ پھر ان کے ایک اور شیخ ہیں مشترک، وہ امام ابو عبد الرحمن محمد بن حسین السلمی، جو طبقات الصوفیہ کے مصنف ہیں، امام سلمی، جنہوں نے صوفیاء کا سب سے پہلا تذکرہ لکھا، اور طبقات الصوفیہ کہلاتا ہے، وہ معروف ہے طبقات سلمی کے نام سے۔ وہ امام ابو القاسم القشیری کے بھی شیخ ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ امام بیہقی کے بھی شیخ ہیں حدیث میں۔ ایک طرف آپ دیکھیے وہ امام ہیں فی التصوف، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ امام ہیں فی الحدیث، امام سلمی۔ اور امام سلمی کا بھی ذکر امام بیہقی جا بجا السنن الکبریٰ کو آپ پڑھیں، جا بجا اپنی کتاب میں حدیث کی سند میں لاتے ہیں کہ انہوں نے امام سلمی سے روایت کیا، امام بیہقی نے جا بجا لاتے ہیں۔ اور امام سلمی جو خاص شیخ ہیں امام قشیری کے بھی، ان کا اپنا مقام یہ ہے کہ 300 اجزاء انہوں نے فقط حدیث میں لکھے، حدیث میں 300 اجزاء کے مصنف ہیں۔ امام عبد الغافر فارسی جو راوی ہیں صحیح مسلم کے، انہوں نے بیان کیا، اور 700 اجزاء تصوف میں لکھے، اور 40 سال سے زیادہ عرصہ پوری دنیا کے ائمہ حدیث کو امام سلمی نے حدیث روایت کی ہے۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ حدیث روایت کی ہے، علم حدیث پڑھایا ہے، درس حدیث دیا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں علماء اکابر اور ائمہ اپنے اپنے ون کے علم حدیث کے 40 سال تک امام سلمی سے حدیث پڑھتے رہے ہیں۔ اتنا بڑا بلند مرتبہ ہے ان کا علم الحدیث میں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ تصوف کے امام بھی۔ تو یہی کا درجہ امام قشیری کا ہے، تو میں نے عرض کر دیا۔ اور پھر ان کے شیوخ میں امام ابو منصور عبد القاہر البغدادی ہیں، بڑے جلیل القدر امام ہیں جو فقہ کے اور عقیدہ کے، وہ بھی ان کے امام ہیں، اس شیخ ہیں۔ پھر امام ابو اسحاق الاصولی الاسفرائینی، نامور امام ہیں علم العقیدہ کے، وہ ان کے امام ہیں، ان کے شیخ ہیں۔ امام احمد بن الحسن بن احمد النیشاپوری، وہ ان کے شیخ ہیں۔ اس لحاظ سے یہ امام قشیری کے بھی شیخ ہیں، اور امام حاکم جو صاحب مستدرک ہیں ان کے بھی شیخ ہیں۔ لہذا اس نسبت سے امام حاکم جو المستدرک کے مصنف ہیں، اور الاکلیل کے اور المدخل کے جو علم الحدیث کے بہت بڑے چوٹی کے اساتین میں سے ہیں، امام حاکم صاحب مستدرک وہ، اور امام ابو القاسم القشیری اس رسالہ قشیریہ کے مؤلف، یہ دونوں استاذ بھائی ہیں۔ انہوں نے بھی امام احمد بن الحسن النیشاپوری سے روایت کیا، امام حاکم نے، اور امام قشیری نے بھی
انہی سے روایت کیا ہے صاحب مستدرک اور وہ اکٹھے. پھر امام ابو محمد الجوینی نے بھی ان سے روایت کیا اور خطیب بغدادی نے بھی روایت کیا. یہ سب ہم زمانہ ہیں. کوئی کسی کا استاد ہے، کوئی کسی کا شاگرد ہے، کوئی کسی کا ہم پلہ، اس کا زمیل ہے. پھر امام ابو سعد احمد بن احمد المالینی الحروی، وہ بھی شیخ ہیں امام القشیری کے. امام ابو علی حسن بن علی الدقاق، وہ بھی آپ کے شیوخ میں سے ہیں. علی ذی القیاس اور بھی بہت سارے ائمہ ہیں. امام ابو الحسین محمد بن حسین القطان البغدادی، وہ بھی آپ کے شیوخ میں سے ہیں. اب میں آپ کو تلامذہ بتاتا ہوں کہ امام قشیری کے تلامذہ ائمہ حدیث میں سے وہ کون کون ہیں جنہوں نے امام قشیری سے پڑھا ہے. تو امام قشیری کے تلامذہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کرنے والی ہے کہ جلیل القدر امام جو علم الحدیث کے اور جرح و تعدیل کے اور اسماء و رجال کے جلیل القدر امام خطیب بغدادی، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ خطیب بغدادی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ امام قشیری کے شاگرد ہیں جو تاریخ بغداد کے مصنف ہیں. اسماء الرجال اور علم الرجال اور علم الروات کے بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں خطیب بغدادی. اصول حدیث اور علم الحدیث کا ہر طالب علم ان کے نام اور ان کے مرتبے سے واقف ہے. وہ امام ابو القاسم قشیری کے شاگرد ہیں. حدیث میں یہ مقام ان کا حدیث میں ہے. خطیب بغدادی جیسے ائمہ نے جس شخص کو ابو القاسم القشیری کو حدیث میں اپنا استاد مانا ہو، اور جس ابو خطیب بغدادی جیسی ہستی نے جس سے حدیث کی روایت لی ہو اور حدیث کا سماع کیا ہو، آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا اپنا مقام علم الحدیث میں کیا ہوگا، اور انہوں نے ان کو کتنا بڑا اتھارٹی سمجھا ہوگا کہ ان کے سامنے زانوے تلمس بیٹھ کے طے کیے. ابو بکر الخطیب البغدادی فرماتے ہیں کہ سن 448 ہجری میں امام ابو القاسم قشیری ہمارے پاس بغداد آئے. امام ابو القاسم القشیری 448 ہجری میں بغداد آئے اور آپ نے بغداد آ کر وہاں حدیث کے درس دیے اور حدیث روایت کی. اور میں خطیب بغدادی کہتے ہیں اور میرے جیسے اور سینکڑوں ہزاروں ائمہ حدیث اور اسماء الرجال اور علم حدیث اور اصول حدیث اور فنون حدیث کے بڑے جلیل القدر لوگ جو اس زمانے کے تھے، کہتے ہیں ہم نے کتبنا عنہ، ہم نے بیٹھ کے ان سے حدیث لکھی، سماع بھی کیا، آگے روایت بھی کی اور کتابت بھی کی. وقان ثقۃ، اور امام ابو القاسم قشیری کو کہتے ہیں کہ وہ بڑے ثقہ تھے. تو خطیب بغدادی ان کے شاگرد ہیں. پھر ایک جلیل القدر امام ہے حدیث میں، فقیہ الحرم امام ابو عبداللہ محمد بن الفضل الفراوی النیشاپوری. وہ امام ابو القاسم قشیری کے شاگرد ہیں، نامور آپ کے تلامذہ میں سے ہیں. فقیہ الحرم امام ابو عبداللہ محمد بن الفضل الفراوی. یہ امام الفراوی یہ راوی ہیں صحیح مسلم کے، یاد رکھ لیجئے. اب آپ اندازہ کر لیں، ایک طرف میں نے ذکر کیا راوی صحیح بخاری کے ابو الوقت عبد الاول السجزی الحروی، وہ صحیح بخاری کے راوی ہیں، امام بخاری کے 3 واسطوں کے ساتھ شاگرد ہیں، اور دنیا میں صحیح بخاری کی روایت کرنے والے ہیں، وہ ان کتب تصوف کے بھی راوی ہیں. دوسری طرف صحیح مسلم کے راوی امام الفراوی. یہ امام الفراوی جو ہیں یہ پوری دنیا میں عالم عرب و عجم میں صحیح مسلم کی روایت کرنے والے ہیں، اور وہ امام ابو القاسم قشیری کے شاگرد ہیں حدیث میں. اب آپ اندازہ کیجئے یہ جو امام الفراوی ہیں ان میں، اور یہ امام نووی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں محی الدین نووی، تو امام نووی کے پردادا شیخ ہیں حدیث صحیح مسلم کی روایت کی سند میں امام فراوی. یعنی امام نووی کے شیخ، پھر ان کے شیخ، پھر ان کے شیخ، وہ امام فقیہ الحرم الفراوی ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں. اور الفراوی نام سے 3 نام آتے ہیں، پردادا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، دادا اور باپ 3 نام آتے ہیں اس سے. تو ان میں یہ امام نووی کے 3 واسطے اوپر شیخ ہیں، اور امام نووی کی
سند صحیح مسلم کی امام فراوی کے واسطے سے امام مسلم تک جاتی. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، صحیح مسلم کی شرح امام نووی کی، اس کا مقدمہ اٹھا کے پڑھ لیجئے. اس مقدمہ میں جہاں امام نووی نے اپنے شیوخ کا اور اپنی سند کا ذکر کیا ہے صحیح مسلم تک اپنی سند کا، اس میں 2 صفحے امام فراوی کے بیان کے ہیں پورے. امام نووی نے اپنے قلم سے بیان کیے. وہ امام فراوی امام ابو القاسم القشیری کے شاگرد ہیں. تو گویا امام نووی اور امام قشیری، چونکہ امام فراوی کے شیخ ہے امام قشیری، تو امام نووی اور امام قشیری کے درمیان 3 واسطے ہیں. امام قشیری پردادا شیخ ہیں حدیث میں، روایت صحیح مسلم اور دیگر علوم میں امام نووی کے، اور امام قشیری اور پھر امام مسلم کے درمیان پھر 3 واسطے ہیں. امام نووی فرماتے ہیں کہ امام فراوی کا مقام یہ تھا کہ حافظ ابن عساکر یہ بھی امام فراوی کے شاگرد ہیں، حافظ ابن عساکر. تو گویا امام ابو القاسم قشیری کے پوتے شاگرد ہوئے حافظ امام ابن عساکر. امام فراوی وہ محدث اور امام حدیث ہیں کہ صحیح مسلم کو روایت کیا اور انہیں حدیث ان سے 1000 راویوں نے صحیح مسلم کو آگے روایت کیا. امام فراوی کے 1000 طلبہ نے آگے صحیح مسلم روایت کی ہے متصل اسناد کے ساتھ. امام فراوی روایت کرتے ہیں امام عبد الغافر الفارسی سے، وہ روایت کرتے ہیں امام جلودی سے، وہ امام ابراہیم بن محمد بن سفیان سے، اور یہ سب سے بڑے معتبر شاگرد ہیں اور معتمد شاگرد ہیں امام مسلم کے، جن کے ذریعے پوری دنیا میں صحیح مسلم کی روایت آگے پہنچی. یہ سند ہے، اور اس سند میں جس کا مدار پھر امام فراوی پر ہے وہ امام ابو القاسم القشیری کے شاگرد. اور اسی سند سے صحیح مسلم جو پہنچی ہے، یہی حافظ صاحب تہذیب الکمال امام مزی کی بھی یہی سند ہے، علامہ ذہبی کی بھی یہی سند ہے، قاضی ایاز کی بھی یہی سند ہے، امام ابن الاسیر کی یہی سند ہے، حتیٰ کہ امام ابو عمر بن الصلاح صاحب مقدمہ ابن الصلاح کی بھی یہی سند ہے، امام ابن حجر اسقلانی کی بھی صحیح مسلم میں یہی سند ہے، امام خطیب تبریزی کی بھی صحیح مسلم کی یہی سند ہے، امام ابن الجوزی کی بھی صحیح مسلم میں یہ سند ہے. اب مجھے بتائیے علم الحدیث میں کون سا امام باقی رہ گیا ہے؟ فن حدیث میں کون امام باقی رہ گیا ہے؟ کون سا چین سلسلہ سند باقی رہ گئی ہے؟ تمام اسانید میں آپ گھوم کے دیکھیے، جہاں جہاں تک یہ سند پہنچی ہے، اس سند کے اندر مرکز اور محور امام فراوی اور امام ابو القاسم القشیری اور امام عبد الغافر الفارسی ہیں. یہ سب صوفیاء ہیں. امام عبد الغافر الفارسی یہ شیخ ہیں حدیث میں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے بھی شیخ ہیں. یہ ساری سندیں اکٹھی ایک جگہ ملتی ہیں، ایک ہی چشمے سے یہ سب لوگ پھوٹے ہیں. لوگ انہیں صرف صوفی سمجھتے رہے، عارف سمجھتے رہے، اور ان کی بات کو تصوف کی معرفت کی بات سمجھ کے معاذ اللہ رد کرتے رہے، مگر اوجھل رہی لوگوں کی نگاہ سے صدیوں تلک یہ حقیقت کہ یہ فقط صوفی نہ تھے، فقط عارف نہ تھے، فقط صاحبان کشف و کرامات نہ تھے، بلکہ اپنے اپنے زمانے کے ائمہ حدیث بھی تھے، ائمہ تفسیر بھی تھے، ائمہ فقہ بھی تھے، اور ائمہ عقائد بھی تھے. اور دنیا بھر کے تمام تشنگان علم جو اس دور کے امام تھے، آج جن کا نام ہم اتھارٹی کے طور پہ لیتے ہیں، وہ ان ہستیوں کے سامنے علم الحدیث اور علوم شریعت میں بھی علوم زانو تلمذ طے کرتے رہے ہیں، اور ان کی کتب تصوف بھی سبکن پڑھتے اور آگے روایت کرتے رہے ہیں. پھر امام عبد الغافر الفارسی حدیث کے طالب علم اس نام کو خوب جانتے ہیں، اور جس کو خبر نہ ہو میں ریفرنس دے رہا ہوں امام نووی کا مقدمہ شرح صحیح مسلم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. اب شرح صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی سے بڑا کوئی نام تاریخ علم میں، دنیا علم میں نہیں ہے. جس کسی نے بھی مسلم شریف کی شرح لکھی ہے امام نووی پر مدار کیا ہے. صاحب ریاض الصالحین، سعودی عرب ہو یا پورا بلاد عرب میں سے کوئی ملک، ہر مسجد میں قرآن مجید کے بعد حدیث کے مطالعہ کے لیے انہی کی کتاب ہوتی ہے، ریاض الصالحین. جیسے بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے ہاں متداول ہے مشکات المصابیح، تو عالم عرب میں متداول ہے ریاض الصالحین.
وہ امام نووی وہ بیان کرتے ہیں، امام عبد الغافر الفارسی، ان کا پورا تعارف دیتے ہیں کہ وہ امام عبد الغافر الفارسی جو امام جلودی کے شاگرد ہیں، اور امام جلودی وہ ہیں، وہ امام نووی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا علم حدیث میں صحیح مسلم کی روایت کا سارا مدار ان کے اوپر ہے، امام عبد الغافر الفارسی پر۔ ان سے ہی آگے تلامذہ کے ذریعے مختلف شاخیں پھوٹی ہیں۔ وہ امام عبد الغافر الفارسی فرماتے ہیں کہ امام قشیری وہ امام مطلق تھے۔ امام ابو القاسم القشیری کو امام عبد الغافر الفارسی فرماتے ہیں کہ وہ امام مطلق تھے، اور نہ صرف مفسر محدث تھے، وہ فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے، مفسر بھی تھے، اصولی بھی تھے۔ وجمع بین الشریعۃ والحقیقہ، اور شریعت اور حقیقت کے تمام علوم کے جامع تھے۔ پھر امام ابو القاسم قشیری پر قاضی ابن خلکان، اب قاضی ابن خلکان کا نام تمام طلباء علم کے جانتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو القاسم قشیری علامہ تھے دنیا کے، تفسیر میں بھی، حدیث میں بھی، فقہ میں بھی، اصول میں بھی، اور جمی علوم میں، اور بہت بڑی تفسیر کبیر کے وہ مصنف ہیں جو اجود التفاسیر تھی۔ پھر خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں کہ امام ابو القاسم قشیری حدیث میں ثقہ تھے، اور ہم نے ان سے حدیث لکھی، مذہباً شافعی تھے۔ علامہ ذہبی صاحب سیر و اعلام النبلاء، علامہ ذہبی بیان کرتے ہیں کہ امام ابو القاسم القشیری وہ الامام الزاہد القدوہ الصوفی المفسر المحدث اور استاذ الجماع، کل اماموں کے اور اپنے دور کے علماء کے استاد تھے، اور طائفہ یعنی صوفیاء کے طائفہ کے بھی امام تھے۔ یہ ان کا مقام تھا، جو میں نے آپ کو صرف ریفرنس دیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، امام ابو القاسم قشیری اور ان کا رسالہ القشیریہ، اور ان کے رسالہ القشیریہ کا جا بجا حوالہ خواہ علامہ ابن القیم ہو یا علامہ ابن تیمیہ ہو، اپنی کتب میں جا بجا ان کے حوالے دیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کتابوں کا بھی مطالعہ کرواؤں گا۔ علامہ ابن القیم اور علامہ ابن تیمیہ تک کی جو شخصیتیں ہیں، ان کا گزر نہیں ہے امام ابو القاسم القشیری کے بغیر۔ اب ان کا بیان کرنا تصوف پر، وہ بھی یہی معنی ہے کہ تصوف یا تو صوف سے نکلا ہے، اور پہلا قول انہیں یہ کیا ہے کہ انہو من الصوف، یہ اون کا لباس پہنتے تھے تواضع اور انکساری اور تذلل کی وجہ سے، اور سنت انبیاء اور سنت صحابہ اور سنت اصحاب صفا کے باعث۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وَتَصَوَّفَ اِذَا لَبِسَ الصُّوفَ، جب اون کا لباس پہنا تو عربی میں تصوفہ کہتے ہیں، جیسے قمیض پہنا تو کہا جاتا ہے یقال تقمزا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرا قول ان کا اصحاب صفا کی طرف نسبت ہے، یہ مانوی نسبت ہے، صفاتی نسبت ہے، اور خلقی نسبت ہے، ان کے اخلاق کی، ان کی سیرت کے ساتھ مطابقت کی، ان کے شعار زندگی کے ساتھ مماثلت کی، ان کے ساتھ تشبہ کی، اور ان کی سیرتوں کے تتبع کی نسبت ہے، ان کی پیروی کی نسبت ہے۔ اصحاب صفا کی فرماتے ہیں انہم منصوبون الی صفۃ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی مسجد میں وہ جو پہلا صفہ تھا، یعنی خانقاہ آقا علیہ السلام نے بنائی تھی، تاریخ اسلام کی صوفیاء کی پہلی خانقاہ، جس کے بانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور جس چبوترے پر تربیت پانے والے صحابہ میں سے جو صوفی تھے آقا کے صوفیاء، وہ 70 سے لے کے 700 تک تعداد اصحاب صفا کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا اس کا جو اشتقاق اور نسبت ہے وہ اصحاب صفا کی طرف ہے، اور یہ نسبت مانوی نسبت ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ تیسرا اشتقاق جو ہے الصفا ہے، صوفی کا اور تصوف کا اشتقاق الصفا سے، یہ بھی لغون نہیں معنن ہے، کہ اس سے ان کو صفائے قلب نصیب ہوتا ہے، اور ہر قسم کی غیر کی کدورت سے قلب و باطن جن لوگوں نے پاک کر لیے، تو تابعین کے زمانے میں اور اتباع و تابعین میں ائمہ اور بزرگوں نے اور تابعین اور اتباع و تابعین نے ان کو صفائے قلب کی وجہ سے صوفی کا نام دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ چوتھی نسبت ان کی الصف کی طرف ہے، کأنہم فی الصف الاول بقلوبہم من حیث المحاضرۃ من اللہ تعالی،
کہ ان کا وہ حال ہے کہ جیسے ان کے دل اللہ رب العزت کی حضوری میں صف اول میں کھڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حضوری میں صف اول میں رہنے والے تھے۔ تو اس طرح اللہ کی حضوری کے اس مقام پر اور اس قرب کی وجہ سے ان کو یہ صوفی کہا گیا۔ یہ امام ابو القاسم القشیری نے یہ معنی بیان کیے ہیں۔ اب ان کے بیان کرنے کے بعد اب یہ جو بیسک جو ڈسکشن میں نے کی، اب میں اس کو احادیث نبوی سے لوں گا اور کچھ اور کتب بعد میں آئیں گی، الصفا کی بحث کو اور الصفا اور الصف کی بحث کو، اور پھر اس کے بعد الصوف کو۔ اب یہ جو تمام ائمہ تصوف کی ہم روایات اور ان کے اقوال پڑھ چکے، اب ان کی روشنی میں اب ہم احادیث نبوی کا مطالعہ کریں گے، اور احادیث نبوی کے مطالعہ کے بعد پھر ایک اہم دو کتابیں ہیں۔ ایک امام شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب عوارف المعارف، انہوں نے بہت شاندار بحث کی ہے، اس بحث کو لاؤں گا، اور ان کی بحث کے ساتھ پھر اینڈ کروں گا اس پوری بحث کو میں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب پر۔ علامہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، ان کی اپنی تصنیف ہے التصوف والصوفیہ۔ دراصل یہ کتاب ماخوذ ہے ان کے مجموعۃ الفتاوی سے، جو فتاوی ابن تیمیہ کہلاتا ہے۔ اس کی 11ویں جلد میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مبسوط تحقیقی جواب دیا ہے، فتویٰ دیا ہے، وہ فتویٰ ایک چھوٹی کتاب کی شکل اختیار کر گیا، التصوف والصوفیہ۔ تو انشاءاللہ اس بحث کو مکمل کریں گے ہم علامہ ابن تیمیہ کی کتاب پر۔ تو اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی احادیث نبوی کی روشنی میں گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ براہ راست اب احادیث نبوی سے مطالعہ کریں گے ان معانی کا، کہ تصوف اور صوفیہ کے یہ جو اشتقاقات ہیں اور یہ جو معانی ہیں، ان کی تائید حدیث نبوی سے کس طرح ملتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ان کے تصوف اور صوفیانہ طرز زندگی کا تتبع یعنی اتباع اور پیروی کا ثبوت کہاں تک ملتا ہے، جس سے ان کے لفظ کو اور اس کے معنی کو سمجھا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔